ہمارا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو جو صورتحال چل رہی ہے آپ بھی یہی ہیں اسلام آباد میں، کل رات سے مسلسل بارش ہے، تمام تر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہم الرٹ نہیں ہوتے، جب آفت آ جاتی ہے پھر تمام صورتحال جو ہے وہ ساری مشینری بھی حرکت میں آتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب، قدرتی آفات جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے، آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کر جاتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یعنی جیسے ابھی کچھ دن پہلے امریکہ میں جو صورتحال سامنے آئی تو 100 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. اگر اس سے ہم کمپیئر کریں تو پھر امریکہ تو بہت ایڈوانس ملک ہے. اب پاکستان چونکہ اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہماری اتنی ترقی نہیں ہے، مشینری بھی ہمارے پاس اس لیول کی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ایک میدانی علاقہ ہے، تو جب فلڈ آتے ہیں تو زیادہ اس کے اثرات پنجاب پر پڑتے ہیں. اب گو کہ حکومت اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو ہم 100% نمبر نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں کہ بھئی حکومت نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. ٹھیک ہے، مریم نواز کی گورننس کمپیئر ٹو ادر پروونسز قدر بہتر ہے، لیکن وہ معیار دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کے دعوے کیے جا رہے تھے. یہ یعنی اس حوالے سے تو بہتری نہیں دے رہے، نہیں، بالکل نہیں دیں گے. یعنی جو کچھ سامنے آ رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کارکردگی انتہائی شاندار ہے. اسی پنجاب میں ان کی تقریباً 25-30 سال حکومت رہی ہے. کیوں وہ ٹھیک ہے، بیچ بیچ میں اور لوگوں کے یعنی بزدار جیسی حکومتیں بھی آئی، اور لوگوں کی پرویز الہی کی حکومت آئی. ٹھیک ہے، پرویز الہی بزدار سے تو کم از کم اچھے تھے، لیکن ان لوگوں کی حکومت کا بڑا حصہ پنجاب میں رہا ہے. تو کیا پنجاب کے ڈائنامکس کو، وہاں کے جیوگرافی کو، وہاں کے جو صورتحال ہے، پنجاب کا جو جغرافیہ ہے، وہاں جو معاملات ہیں، جو فلڈز کے خطرات ہوتے ہیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کتنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، قدرتی آفات آتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو معیار بننا چاہیے تھا وہ معیار دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. سو اگر باقی صوبوں کو دیکھیں، کے پی کو، سندھ کو، بلوچستان کو، وہ تو ناقابل بیان ہے. وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ 18 لوگ پھنس گئے تھے. یعنی اس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا جو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو بار بار 7 لوگوں نے ان کو فون کیے تھے، وہ پہنچے بھی نہیں، اور بعد میں جو 2-3 لوگ آئے تھے ان کو تیرنا تک نہیں آ رہا تھا. تو ماجد بھائی بالکل ٹھیک ہے احمد بھائی. ماجد بھائی، صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ خود لاہور میں بیٹھے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہے. اب جو ہے وہ ہم اسلام آباد پنڈی میں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کافی جو ہے وہ پریشان کن ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جو ہے وہ کوئی مدد کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسی خاصی اقدامات نظر نہیں آ رہے. تو کیا صورتحال ہے سر؟ جیسے ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے اقدامات جیسے ہونے چاہیے تھے، جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ جہاں جہاں پر کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے وہ تو نیچرل ہے، لیکن بیڈ گورننس جو ہے وہ کسی بھی صوبے کی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جس کو وہ بیڈ گورننس سے گڈ گورننس میں بدل سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں لاہور ہی کی بات کروں گا. یہاں پر کوئی تقریباً 80 سے 90 ارب روپے کا ایک ڈیولپمنٹ پیکج جاری کیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خصوصی طور پہ اس کی اشتہاری مہم چلائی. لاہور کی کئی گلیاں سڑکیں بن رہی ہیں، سیوریج کے پائپ ڈل رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بیڈ گورننس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برسات سے 1 مہینہ پہلے یہ سارا کام شروع کر دیا گیا. اب جو لوگ بھی موسموں کی صورتحال کو جانتے ہیں، دیسی موسم کے حساب کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ مڈ آف جولائی میں کہیں پہ شروع ہوتا ہے، اور اس دفعہ 10-15 دن پہلے ہی بارشیں شروع ہو گئیں. اب اس وقت لاہور میں جہاں جہاں کھدائی ہے اور وہاں بارش ہو رہی ہے، تو وہاں سے گزرنا اس لیے بھی عذاب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے سڑک ہے، نیچے گڑھا ہے، نیچے مین وال ہے، نیچے سیوریج کی پائپ لائن ڈلی ہوئی ہے یا نہیں ڈلی ہوئی، یا اس کے لیے کھدائی ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جن کی ویڈیوز بھی رپورٹ ہوئی ہیں
کہ آپ اگر موٹر سائیکل پر کسی سڑک پہ جا رہے ہیں یا کسی گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا، کیونکہ پانی اس قدر ہے کہ اس کے نیچے کیا سڑک ہے یا نہیں اس کا علم نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جہاں پر بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ علم ہے، اور سب کو میرا خیال یہ علم ہونا چاہیے کہ برسات کا یا بارشوں کا کون سا موسم آنا ہے، پہلے یا تو اس ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کر لیں. اگر اس کے دوران شروع کریں گے تو یہ مسائل ہوں گے، پھر اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم گڈ گورننس کی جانب جائیں گے تو جب ہم امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں مثبت چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو بھی وہاں پر قدرتی آفت آتی ہے اس کے مینج کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ایز سون ایز پاسبل. ایون زلزلے میں وہ مختلف بستیاں خالی کروا لیتے ہیں، اگر کہیں پر کوئی سمندری طوفان آنا ہے وہ علاقہ خالی کروا لیتے ہیں. ڈیمیج کنٹرول کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان میں اس طرح سے اسے سنجیدہ نہیں لیا گیا، کیونکہ کلائمیٹ چینج تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن گڈ گورننس کے ذریعے ڈیمیج کنٹرول ہم کر سکتے ہیں. یہ بالکل ہمارے اختیار میں. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق رانا صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی دونوں ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کی، جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے سیلاب آ گیا، فلاں جگہ سیلاب آ گیا یا کوئی آفت آ گئی، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں وہاں پہ اقدامات کرتی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی جلدی جو ہے رسپانڈ کرتی ہیں اور کتنی جلدی ریسکیو کرتی ہیں. تو اس پہ کیسے توجہ دی جا سکتی ہے کہ جو ریسکیو ٹائم ہے وہ کم سے کم ہو، لوگوں کو بچایا جا سکے؟ اسحاق رانا صاحب. جی میں آپ سے میں آپ کی سن لی بلوچ صاحب. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ہر چیز کو منفی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. کل الحمدللہ اتنا کامیاب ہمارا تجربہ رہا کہ جب وہ موٹر سائیکل سمیت ایک شادرہ میں آدمی گٹر میں گیا تو اسے زندہ بچا لیا گیا. تو یہ کم ریسکیو آپریشن تھا ماشاءاللہ وہاں کے مقامی لوگوں نے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بارش سے پہلے گٹر سارے ان کے ڈھکنے اٹھا لیے. یہ زیادتی کی پنجاب کے ساتھ، خاص کر کے لاہور کے ساتھ. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پورے لاہور کے گٹر کے ڈھکنے اٹھا لیں اور لوگ اس میں گرے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی بھی، ویسے وہ ریاست کا دشمن ہے تو انہوں نے لاہور دشمنی بھی دکھائی. تیسرا یہ کہ یہ جو بندے ڈوب رہے ہیں تو بھائی پورے قوم کو تیراکی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم ڈوبے نا. اب اگر آپ حکمرانوں پہ رہیں تو ان سے محل ڈوبتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی امیر آدمی کا محل ڈوب گیا یا ان کی کوئی دیوار گر گئی؟ وہ ہماری دیواریں گرتی ہیں بھائی، چھتیں ہماری گرنی ہوتی ہیں. تو ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ بارش سے پہلے کوئی ہمارا بندوبست کریں گے یا کچھ کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے. اپنی چھتیں جو کچی چھتیں، کراچی میں جس طرح گھر گرا تو کہ یہ انہوں نے وارننگ دے دی گئی تھی، تو سوال یہ کہ وارننگ تو دے دی تھی، کیا آپ نے ان کا کوئی بندوبست کیا تھا کہ وہاں سے نکال کے کہیں اور رکھا جا سکے؟ تو ان حالات کے اندر اب ایک سوال اور بھی ہے. ابھی ماجد صاحب بات کر رہے تھے کہ سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک اچھا پازیٹیو کام کیا ہے کہ کناروں سے سڑکیں توڑ دی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے بیچ میں چلنا ہے. اور بیچ میں اگر کوئی گٹر کھلا ہو تو ان کی قسمت ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہم پانی کا رونا روتے ہیں، پانی انڈیا نے پانی بند کر دیا، تو جو ہمارے پاس پانی آتا ہے ہم اس کو کتنا بچا لیتے ہیں. یہ اتنا پانی آیا، اس پانی کو کہیں ہم نے اسٹور کیا، کہیں پہلے ہم نے چلے کلائمیٹ چینج کا ہم ابھی مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ بھی نہیں کر پا رہا، یورپ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن کیا ہم نے اس پانی کو کہیں اسٹور کرنے کے لیے کوئی میکینزم ڈیولپ کیا؟ اس کی کوئی اچھی ٹاک ہی بنا لیتے، چلو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پانی کے لیے رو رہے ہیں اور جب پانی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے روک نہیں پاتے. جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ خالی بیڈ مینجمنٹ یہی نہیں ہے
حکومتوں کی ظاہر ہے بارش ہوگی پانی کھڑا ہوگا, یہ تو امریکہ میں بھی کھڑا ہو جائے گا, دنیا کے ہر کونے میں پانی کھڑا ہو جائے گا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ پانی میں کھڑے ہوئے, اصل بات تو یہ کہ پانی کیوں کھڑا ہوا ہے. تو کاش ہم اپنے ڈائریکشنز ہماری جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی. مریم صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ کسی وردی پہن کے نہیں آئی حکمران بنی, وہ عوام کے ووٹوں سے بنی ہے, اور عوام میں وہ بہت ہر دل عزیز ہیں, پاپولر ہیں, پوری قوم پنجاب کی جو ہے وہ انہیں ماں کہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب کے لیے جتنا کام کر رہی ہیں اس میں کوئی تھوڑے بہت بندے بارشوں میں مر بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے.